میں یہ جنات تاریکی میں رہنا پسند کرتے ہیں، یہ جنات یہ اینٹیز اندھیرے میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ اس گھر کے اندر 40 دن تک، کتنے 40 دن تک لائٹیں آف رہے، انسان کی آمد و رفت نہ رہے، جس کمرہ کے اندر نہ رہے، جس کمرہ کے اندر 40 دن تک لائٹ نہ آئے، اس 40 دن کے ٹائم پیریڈ کے بعد جنات کا اس میں بسیرا ہو جاتا ہے، ایول اسپرٹس کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ ایول اسپرٹس ہزاروں سال کی عمریں رکھتی ہیں، ہزاروں سال کی عمریں رکھتی ہیں، اور ان کو موت واقعہ نہیں ہوتی، یہ مرتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مر جاتی ہیں، ہم نے ان کو جلا دیا، ہم نے ان کو مار دیا۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو، ان اسکالرس کو یا عامل حضرات کو بے وقوف بناتی ہے۔ یہ مرتی نہیں ہے، یہ مر نہیں سکتی، ان کا ٹائم مقرر ہے، ان کا وقت مقرر ہے۔ جب تک ان کا ٹائم اختتام نہیں ہے، جب تک ان کا وقت پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو جلا دیا، پھر یہ بھی کہتے ہیں دوسری طرف جی آگ سے بنے ہوئے، جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہے اس کو آگ سے بنی ہوئی کو آگ کیسے لگائیں گے بھائی؟ آپ آگ سے بنی ہوئی چیز ہے اور اسی کو پھر آپ بعد جلا دیتے ہیں بعد میں۔ یہ منطق سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میری بھی سمجھ میں نہیں آتی، سننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے ان کو جلایا نہیں جا سکتا، ان کو مارا نہیں جا سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو مارنے کی طاقت، ان کو ختم کرنے کی طاقت صرف ایک ذات میں ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل کے اوپر مختلف قسم کے ہم ٹاپکس کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں، جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہمارا ایک بڑا ہی خاص ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنے کو ہے کہ جنات اس دنیا میں کیسے کام کرتے ہیں، یا جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کتنی دیر میں آتے ہیں، یا کوئی جنات کی کوئی عمر بھی ہے۔ آئے ہم خداوند کے بندہ پاسٹر فرق منصور ہمارے درمیان ہے، آئے ہم ان سے سیکھیں۔ پاسٹر آپ کو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ دنیا کی تخلیق کے بارے میں، کہ دنیا کو تخلیق میں کتنا ٹائم ہو گیا، اور جو اس پر جنات ہیں ان کی ایکٹیویٹی کیسے کام کرتی ہے، یا وہ کیسے ان کو بلایا جاتا ہے، یا جنات کیسے کسی کے جسم کے اندر انٹر ہوتے ہیں، پلیز اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں۔ سب سے تو پہلے بھائی ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، آپ کو بھی خداوند مسیح میں سلام پہنچے۔ اور آپ کا سوال جو تھا اس کے 2-3 پارٹس ہیں۔ ایک سوال کے اندر میں سمجھ رہا ہوں اس کے اندر کے 2 یا 3 سوال ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو، ایک ایک ہم کر کے اس کو سیکھیں گے۔ پہلے نمبر پہ بات کہ دنیا کے اندر موجود تمام مذہبی کتابوں کے اندر، خواہ وہ کسی بھی رنگ، نسل اور مذہب کی ریلیٹڈ کتاب ہے، اس ہر ایک مذہبی کتاب کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اوپر اس وقت، دنیا کے اوپر اس ٹائم جو ہے وہ 7000واں سال چل رہا ہے، 7000واں سال چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 7000واں سال سے مطلب یہ کہ دنیا کی تخلیق کی ٹوٹل جب شروع سے لے کے آدم اور ہوا سے لے کے اب جس ٹائم میں ہم سفر کر رہے ہیں، یہ جو چھٹا اور 6000واں سال ہے، ٹھیک ہے، 6000واں سال ہے، اور اس کے اندر ہم تقریباً 5600 سال کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ 5600 سال جی، تقریباً 5600 سال کے اندر اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس دنیا کی تخلیق یا اس دنیا کی آخرت کا جو ٹائم ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر 7000 سال پورے ہوں گے۔ آج سائنسدان تو بڑا کچھ بتاتے ہیں کہ جی یہ اتنے لاکھ سال پرانا چیز ہے، ہم نے کھوج کر لی، اتنے لاکھ سال پرانی چیز ہم نے بنا لی ہے، لیکن جو انسانی تاریخ کی بات ہے، جو تخلیق کی بات ہے، جو دنیا کے اوپر انسانی تخلیق ہوئی ہے، ہم اس سے ٹائم پیریڈ کو لے رہے ہیں۔ اس سے ٹائم پیریڈ کو لیتے ہوئے دنیا کے اندر 7000 سال کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا، اور اس وقت ہم 6000ویں سال کے اندر کھڑے ہیں۔ 5600واں سال اس وقت چل رہا ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ ایک یہ لمبی چوڑی کیلکولیشن ہے، اس کو ہم مزید سیکھ سکتے ہیں، مزید اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر اور ہمیں ایک الگ سے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنانی پڑے گی، وہ پھر ہم دوبارہ کبھی کسی ٹائم میں اس پر بات کریں گے۔ لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ یہی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جو جنات ہیں یا جو غائبی مخلوق ہے وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ سروائیو کرتی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ رہ رہی ہے۔ تو جو دنیا کے اوپر جنات ہیں، جنات جو ہیں
ان کی خاص مخصوص جگہیں ہیں جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جنات جو ہیں یا جو ایول اسپرٹس ہیں یا جو اینٹیز ہیں جو انسان کے مخالف ہیں، جو انسان کے ساتھ نہیں رہتی، لیکن ان کی بھی رہنے کی کوئی جگہ تعین ہوئی ہے، اور بائبل مقدس یہ بتاتی اور بیان کرتی ہے کہ یہ جو جنات یا ایول اسپرٹس ہیں یا بد روائیں ہیں یا بدروئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں سوکھے مقاموں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، یہ وہاں ان جگہوں کے اوپر بسیرا کرتی ہیں جہاں پر انسان کی آمد و رفت ہوتی ہے، جہاں پر انسان رہتے ہیں، یہ وہاں پر بسیرا نہیں کرتے۔ اور میں ایک آپ کو مزیدار کی بتاؤں، ایک بڑی زبردست سیکھنے کی بات ہے، گھر کے اندر، جس گھر کے اندر غور سے آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، جس گھر کے اندر 40 دن تک، کتنے 40 دن تک لائٹیں آف رہے، انسان کی آمد و رفت نہ رہے، جس کمرہ کے اندر نہ رہے، جس کمرہ کے اندر 40 دن تک لائٹ نہ آئے، اس 40 دن کے ٹائم پیریڈ کے بعد جنات کا اس کا بسیرا ہو جاتا ہے، ایول اسپرٹس کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکثر گھروں کے اندر جب ہم جاتے ہیں، کیسز کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں جن کے گھر پہ یا جن کے کمروں کے اندر یا کسی مخصوص جگہ کے اوپر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے یا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں بسیرا ہے، تو ہم ان کو خاص تاکید کرتے ہیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے مسلسل 40 دن تک ہی مسلسل لائٹ کو جلا کے رکھنا ہے، اور لائٹ تیز رکھنی ہے، وہاں پر آمد و رفت رکھنی ہے۔ اگر وہاں پر کباڑ کا سامان ہے، گند ہے یا گند آلود چیزیں پڑی ہیں، وہ سب کچھ صفائی کرواتے ہیں وہاں سے، وہ سب کچھ ہٹواتے ہیں وہاں سے، ہٹاوانے کے بعد وہاں پر تیز لائٹ، ٹھیک ہے، بڑے سیور وہاں پر لگوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں اصل میں یہ جنات تاریکی میں رہنا پسند کرتے ہیں، یہ جنات، یہ اینٹیز اندھیرے میں رہنا پسند کرتی ہیں، اور جہاں جس جگہ پر سورج کی روشنی نہ ہو یا بلب کی روشنی نہ ہو یا کوئی اور دوسری تیسری روشنی نہ ہو، وہاں اس جگہ پر ان کا بہت جلدی بسیرا ہو جاتا ہے۔ سو قصہ مختصر یہ کہ یہ جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں میں تو رہتی ہیں یہ اینٹیز، لیکن یہ ایول اسپرٹس گھروں کے اندر بھی رہنا شروع کر دیتی ہیں، بسیرا ہو جاتا ہے۔ اگر 40 دن تک کوئی سٹور روم بند رہے، اس میں کوئی سامان رہے، گند آلود رہے، صفائی ستھرائی کا خیال نہ ہو، پھر وہاں پر سورج کی روشنی نہ آتی ہو اور وہاں پر کوئی بلب نہ جلتا ہو، تو وہاں پر بھی ابلیس کا، ان ایول اینٹیز کا، ایول اسپرٹس کا، بد نواؤں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اچھا پاسٹر، جیسے کہ آپ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے اندر حاضری ہوتی ہے جی، تو جنات کہتے ہیں کہ میں 400 سال پرانی ہوں، جی، میں سلیمان کے دور میں ہوں، اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی جی بالکل بالکل۔ دیکھیں اس بات کو میں ایسے لیتا ہوں، کئی لوگ تو اس بات کو خام خیالی میں اڑا دیتے ہیں، اور ہمارے کئی مسیحی بہن بھائی اس چیز کو خام خیالی میں اڑا دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو مختلف دوسرے مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس کو خام خیالی میں اڑا دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں یہ بات ایسے ہی ہے جیسے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایول اسپرٹس جو ہیں، یہ جو جنات ہیں، یہ جنات، یہ ایول اسپرٹس، یہ باغی روحیں ہیں، باغی روحیں ہیں، اور یہ باغی روحیں آج سے باغی نہیں ہوئی، یہ باغی روحیں آج نہیں باغی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ باغی روحیں آج سے ہزاروں سال پہلے باغی ہوئی ہیں، اور باغی کس کی ہوئی ہیں؟ یہ خدا کی باغی ہوئی ہیں۔ یہ جب خدا کی باغی ہوئی ہیں تو باغی ہونے کے بعد یہ انسان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، انسان کو پریشان کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے جب یہ کسی کے اندر آتی ہیں تو عمریں بتاتی ہیں، ہماری جی 400 سال عمر ہے، ہماری یہ 500 سال عمر ہے، تو اصل میں وہ 400-500 سال عمر نہیں ہوتی، ان کی عمریں ہزاروں سال عمریں ہیں، اور وہ یہ جو باغی روحیں ہیں، یہ جو ایول اسپرٹس ہیں، یہ ایول اسپرٹس ہزاروں سال کی عمریں رکھتی ہیں، ہزاروں سال کی عمریں رکھتی ہیں، اور ان کو موت واقعہ نہیں ہوتی، یہ مرتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مر جاتی ہیں، ہم نے ان کو جلا دیا، ہم نے ان کو مار دیا، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو، ان اسکالرس کو یا عامل حضرات کو بے وقوف بناتی ہے، یہ مرتی نہیں ہے، یہ مر نہیں سکتی، ان کا ٹائم مقرر ہے، ان کا وقت مقرر ہے، جب تک ان کا ٹائم اختتام نہیں ہے، جب تک ان کا وقت پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو جلا دیا، پھر یہ بھی کہتے ہیں دوسری طرف جی آگ سے بنے ہوئے، جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہے اس کو آگ سے بنی ہوئی کو آگ کیسے لگائیں گے بھائی؟ آپ آگ سے بنی ہوئی چیز ہے اور اسی کو پھر آپ بعد جلا دیتے ہیں بعد میں،
یہ منطق سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میری بھی سمجھ میں نہیں آتی، سننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس لیے ان کو جلایا نہیں جا سکتا، ان کو مارا نہیں جا سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو مارنے کی طاقت، ان کو ختم کرنے کی طاقت صرف ایک ذات میں ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ اور وہ اس وقت ختم کرے گا، وہ اس وقت ان کو بالکل ان کا خاتمہ کرے گا، ان کو مارے گا جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا، جب دنیا کے اوپر انسانی تاریخ کا وقت پورا ہو جائے گا، جب سزا جزا کا وقت آئے گا۔ جب سزا جزا کا وقت آئے گا تو سزا جزا کا وقت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان باقی روحوں کے لیے بھی ہوگا جو آج دنیا کے اوپر نیگیٹو اینٹیز بن کر کام کر رہی ہیں، جن کو ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں، چڑیلوں کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جس میں دیو آ گئے، جس میں اور بھوت پریت اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے۔ ہر مذہب کے اندر جا کر ان کا نام چینج ہو جاتا ہے، لیکن کام کرنے والی یہ وہی باغی روحیں ہیں، یہ وہی ایول اسپرٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا کی بارگاہ سے نکلی ہیں، جو خدا کے حضور سے نکلی ہیں اور خدا کی باغی ہوئی ہیں۔ تو لہذا یہ ہے کہ ان کی عمریں ٹھیک ہے، لیکن 400 300 500 سال نہیں، ہزاروں سال کی عمریں ہوتی ہیں۔ اچھا پاس صاحب، جیسے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی حاضری ہوتی تو وہ بولتے میں فلاں چاچا کر رہا ہوں، میں فلاں بات کر رہا ہوں، تو کیا بدروہیں کسی رشتہ دار کا روپ بھی لے سکتی ہے؟ کیونکہ کئی بار سننے میں آتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ مجھے خواب میں میری امی ملی ہے، مجھے خواب میں میرے فلاں رشتہ دار ملا ہے، تو اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی تو چیز یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں جو ایول اسپرٹس ہیں، جو باغی روحیں ہیں، جو یہ نیگیٹو اینٹیز ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس طاقت ہے کہ یہ کسی کا بھی روپ دار سکتی ہے، کسی کا بھی روپ لے سکتی ہے۔ یہ بائبل مقدس بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے، اور میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ یہ نیگیٹو روحیں، یہ نیگیٹو اینٹیز جو ہیں، یہ جنات جو یہ باغی روحیں ہیں، یہاں تک کہ یسوع مسیح کی ہم شکل بھی بن سکتی ہے، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ تو جب وہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ یسوع مسیح کی ہم شکل بن سکتی ہیں، تو پھر میرے والد، آپ کے والد، میرے چچا، آپ کے چچا، سننے والوں کے چچا، ان کا روپ کیوں نہیں لے سکتے؟ ان کا روپ لے لیتے ہیں، روپ لے کر بتاتے ہیں کہ ہم ان کا چچا ہیں، ہم ان کے دادا ہیں۔ کہ ایسا نہیں ہوتا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ موکل ہوتے ہیں، جن لوگوں نے جادو کر رکھا ہوتا ہے انہوں نے اپنے آگے ایک ایک موکل قابو کیے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے نام سے ہی منسوب ہوتے ہیں موکل۔ جب وہ کہیں حاضر ہوتے ہیں تو وہ ان کا موکل حاضر ہوتا ہے، لیکن نام اس جادوگر کا یا جادوگرنی کا لیتا ہے جو ان کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، وہ اصل میں ایکچوئل میں ان کا چچا نہیں ہوتا، ان کا والد نہیں ہوتا، ان کی والدہ نہیں ہوتی، ان کا بھائی نہیں ہوتا، ان کی بہن نہیں ہوتی، ان کی پھپھو، ان کی نانی چاچی نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ وہی موکل ہوتا ہے جس میں ان کے نام سے منسوب ہو کے حاضری کی ہوتی ہے۔ اس لیے جب اس کا نام پوچھتے ہیں کہتے جی ہمارا، اس کے فلاں رشتہ دار کا نام لیتے ہیں، فلاں چاچی کا نام، فلاں پھوپھی کا نام ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے بھی وہ کام کرتی ہیں، اور وہ پہلے پریشان کر رہی ہوتی ہیں اور مزید پریشان کیسے کرتی ہیں۔ جب وہ نام لے لیتی ہیں، پتہ چلتا ہے اچھا جی فلانی پھوپھی کا نام آیا، وہ کی کرتے ہیں سارے بندوقیں لے کے پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کے گھر چلے جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے۔